بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہی نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ امیر معاویہ ایک نہیں دو امیر معاویہ تھے۔ ایک امیر معاویہ یزید کے والد تھے اور دوسرے امیر معاویہ اس کافر زید کے بیٹے بھی تھے، یعنی یزید کے والد اور بیٹا دونوں کا نام امیر معاویہ تھا۔ اب یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا 61 ہجری میں انتقال ہو گیا تو یہ یزید کی حکومت آ گئی، یہ تخت نشین ہوا۔ یہ اہل بیت کا پکا منکر تھا اور بے حد بغض رکھتا تھا اہل بیت کے لیے۔ عراق کی تخت نشینی جس پر امیر معاویہ تھے وہ اس کے پاس آ گئی تو اب یزید پلیت کو سب سے بڑی 4 قوتیں تھیں جن کی طرف سے بے حد خطرہ تھا، جن میں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ تھے اور باقی 3 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف تھا۔ اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ یہ یزید نے فوراً ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میں ولی عہد ہوں، تو آپ ان 4 شخصیات سے میری بیعت لیں اور انہیں کہیں جانے نہیں دینا۔ اس نے فوراً آپ 4 کو پیغام پہنچایا۔ جب پیغام پہنچا تو عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے تھے اس چال کو، اس لیے وہ پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گورنر کے پاس گئے تو آپ نے ایک دن کا وقت مانگا۔ واپس آ کر اپنے تمام جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یہ ہم اس کا سفر فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، تو آج رات ہی ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ تہجد کا وقت طے پایا ہجرت کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشک بار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ خاص سحری کا وقت تھا۔ یہاں ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں کہ جب مدینے سے واپسی کا وقت ہوتا ہے نہ تو 15-20 دن گزارنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب جاتے ہوئے جان نکل رہی ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ جن کا بچپن ہی مدینے میں گزرا ہو، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ گھمایا ہو، ایسے کریم نوازوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی مدینہ چھوڑ کر نکلے ہوں گے اپنے بابا کے دین کے لیے۔ آپ اسی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے تو ادھر یزید نے راتوں رات اپنے لوگ بھیجے کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے۔ وہاں باقاعدہ معرکہ ہوا جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے حصہ نہیں لیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکمل حصہ لیتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ اس میں یزید کو شکست ہوئی اور منہ کی کھانی پڑی۔